اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ایک نور بھرا دن اختتام پذیر ہوا اور ایک اور نورانی دن طلوع ہونے کو ہے۔ اللہ، یہ نورانی شب، یہ رحمتوں والی شب جس میں تیرا کرم ہی کرم ہے، اور یہ آج یوم وصال بھی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، ان کی درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ مبارکہ اور ہماری سب کی ماں، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یقیناً ہم تو ان کے خاکے پاکے بھی برابر نہیں ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں روضہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہاں پہ کیا ہے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مسجد نبوی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی۔ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، ان کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا امکان نہیں ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوا سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا، سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن سمہودوی کے بیان کے مطابق وہ خود۔ مسجد نبوی میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہو جائیں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب ہے۔ اس کے پیچھے ان کی چارپائی ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔
کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھ نہیں پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابوالحسن سمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں، میں شعبان 881 کو 5 دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئی ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر کی قبر تھی اور قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں، جن کے دوران کوئی انسان ان مہربند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ علامہ نور الدین ابوالحسن نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی ہے، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا، جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ سب معلومات کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف نور الدین ابوالحسن سمہودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ معلومات وہاں سے حاصل ہوئی تھیں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں، اور تاکہ سب لوگ اس سے آگاہ ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہماری باتوں کو جو ہم کرتے ہیں اس کو قبول فرمائے، اور وہ سب باتیں جو لوگوں نے بتائی ہیں وہ سب باتیں سچ ہوں، اور اسی کی طرح سے ہو جس طرح کہ ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند درجہ اور فضیلت عطا فرمائے، اور ہمیں روز محشر ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ انہیں وہ بلند درجات عطا فرمائے جس کا ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہم سب کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ہر مسلمان کو اللہ پاک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہرہ مند فرمانا۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تو کہتا ہے تو مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کرنے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ ہمارے سب کی شفاعت کرتے ہیں، ہمیں روز محشر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو درگزر کرنا، ہمیں معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ پاک، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں۔ روز محشر تیرے عرش کے سائے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ نورانی دن، نورانی وقت، نور سے بھرا ہوا یہ مہینہ خیریت سے گزر رہا ہے،
اور کچھ پریشانیاں آتی ہیں، وہ پریشانیاں رب اپنے کرم سے دور کر دیتا ہے۔ کل ایک پریشانی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور فضل کیا اور وہ پریشانی دور فرمائی۔ قرآن کریم کا مفہوم ہے کہ ان سے کہو کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے اللہ، اور تو فرماتا ہے کہ تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم تو صرف اللہ کا ہے، اس لیے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے سکھلا دے اپنا ذکر کرنا، اپنا شکر کرنا اور اپنی بہترین عبادت کرنا۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور کسی کا محتاج نہیں۔ اے پاک پروردگار، ہم محتاج ہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو شہنشاہ ہے۔ ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے، کسی کا محتاج نہ رکھنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنانا ہے۔ میرے رب کریم، ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اچھی صحت، بہت ساری خوشیاں، ہر مقام پر کامیابی عطا فرمانا، پریشانیوں اور وباؤں سے نجات دینا، تمام مشکلات سے محفوظ رکھنا، روزی اور مال میں ترقی دینا، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہماری زندگی کا گلشن ہمیشہ مہکتا رہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہماری صغیرہ اور کبیرہ گناہ، غلطیاں، خطائیں معاف کر دینا، ہمارے اہل و عیال پر رحم فرمانا، ہمیں ہدایت نصیب فرمانا، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما تاکہ ہم گمراہیوں سے دور رہیں، اور ہمیں اپنے ان مقبول بندوں میں شامل فرما جو سچے دل سے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے پر مائل ہیں۔ ہمیں دنیا میں بھی آسانی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم تجھے پکارتے ہیں بہت محبت سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ رب کائنات، تو نے اتنی خوشگوار صبح کے آغاز کے لیے ہمیں اکٹھا کیا اور ایک اور خوبصورت دن گزرا، کچھ پریشانیوں میں، کچھ تکلیف میں، اور پھر اس کی بہتریوں میں، اور کچھ تیری رحمتوں کے سائے میں۔ تیری رحمتوں کے سائے ہر وقت ہمارے ساتھ تھے اور تیرا ساتھ ہمارے ساتھ تھا، اور ہماری مشکلات اور پریشانیاں تو رفع کرتا جا رہا تھا۔ بے شک تو بڑا مہربان ہے، تجھے بے پناہ سجدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں بے حساب درود و سلام اور صحت و ایمان کی سلامتی کی دعا کے ساتھ آنے والی صبح کے لیے خوش آمدید۔ اے ہمارے رب، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور آخری رسول ہیں۔ مرتے دم تک ہمارے اس ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمانا اور اسی ایمان اور عقیدے پر موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے ہماری دعاؤں کو اپنے رضا کے ساتھ پوری فرما دے۔ ہم تجھ سے اپنے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اپنے دکھوں، پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، محتاجیوں، بیماریوں، تنگ دستیوں، ناانصافیوں، دور حاضر کے فتنوں، حاسدوں، شر پسندوں اور اپنے ملک میں اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی چالوں اور ان کی سازشوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، ہمیں اپنی پناہوں اور اپنی عافیت کے سائے میں لے لے، ہماری دنیا اور آخرت آسان کر دے،
روز حساب ہم سے آسان حساب لے کر ہمارے ماں باپ، اولاد، بہنوں، بھائیوں، ہم سے جڑے ہر رشتے، ہر تعلق اور تمام ایمان والوں کو بخش دینا۔ یا اللہ تمام انسانوں کو مجبوریوں، بھوک، لا علاج بیماریوں، ظلم و زیادتی، بربریت، وبائی امراض اور قدرتی آفات سے محفوظ فرما دے کہ تو رب العالمین ہے، ساری مخلوق تیرے ہی کرم پر ہے۔ یا اللہ سب پر رحم فرما دے، یا اللہ سب کا بھلا، یا اللہ سب کی خیر، یا اللہ پاکستانیوں کو حقیقی آزادی کی نعمت عطا فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، ہمارے لیڈروں کی صحت اور زندگی کی حفاظت فرما دے، اپنی خاص نظر کرم، اپنے خاص لشکروں کی مدد اور عوام کے بھرپور تعاون سے کامیابیاں ہمارا مقدر کر دے۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے ہر جہادی کے جان و مال اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرما دے۔ ہم پر اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دروازے کھول دے، ہمیں دین و دنیا کی ہر بھلائی، ہر خیر، ہر نعمت عطا فرما دے۔ آمین یا مجیب الدعوات یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم پکارتے ہیں تجھے بڑے پیار کے ساتھ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے 3 بار بہت محبت سے ڈوب کے کھو کے اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ نور کی برسات، نور کی بارش، رحمتوں کا مہینہ، رحمتوں کے دن، رحمتوں بھری رات اور ایک اور نورانی صبح کا آغاز۔ نور ہی نور چاروں طرف، اللہ کی رحمتیں، کرم، فضل، تکالیف دکھ کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کی بارش، اور سب تکلیفیں دھلتی چلی جاتی ہیں، کثافتیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ خود اور وہ لوگ بھی جنہوں نے کفر و عصیان سے توبہ کر لی ہے اور آپ کے ساتھ ہیں، راہ راست پر ثابت قدم رہیں اور حد سے نہ بڑھیں۔ یقین کرو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پورے کر لے۔ میں اللہ آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی۔ اے اللہ، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے کمزور روزوں اور عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف بخشنا، اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنانا۔ بے شک جو تیرے قبضہ قدرت اور طاقت میں ہے وہی حق اور سچ ہے۔ ہمیں اپنی شان کے مطابق بے انتہا نعمتوں اور رحمتوں سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازنا۔ آمین یا غفور الرحیم۔ میں نے جب بھی تمہیں پکارا میں کبھی مایوس نہیں ہوا، تیرے در سے ہمیشہ فیض یاب ہوا ہوں۔ مجھے اپنا سچا پکا فرما بردار بندہ بنا دے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی آپ کے حضور سے توبہ چاہتے ہیں، ہمیں ایمان اور راہ راست پر سب ثابت قدم رکھیو، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دینا۔ اللہ پاک یہ مغفرت کا مہینہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور ہمارے یہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ پاک، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ پاک جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے اعمال کو اپنے ہاں اللہ پاک بڑھا چڑھا کے اس کو ہمارے اعمال میں شامل کر دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بڑھ کے نیکیاں کریں، اس مہینے کی تمام تر فضیلتوں کو سمیٹ لیں، اور تو ہم پہ رحم اور کرم کی برسات کرتا چلا جا، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آئیے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار اللہ کو، اللہ اللہ اللہ